سن لو شریعت کی سنہری باتیں کیا ہے، شریعت نے کیا تعلیم دی۔ شریعت نے ہمیں 3 باتوں کا حکم دیا ہے، اور شریعت نے کہا کہ کسی کے ساتھ تعلق رکھو، کسی کے ساتھ پیش آؤ تو ان 3 طریقوں کے طور پر ہر کسی کے ساتھ پیش آؤ۔ پہلی بات شریعت نے کہا وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں کے ساتھ جب ملو تو خوش اخلاقی سے ملو، مسکراتے ہوئے ملو، گلے لگاؤ، تمام گلے شکوے حسد بغض سب دل سے نکالو، محبت کے ساتھ لوگوں سے ملو، یہ شریعت کی تعلیم ہے۔ دوسری تعلیم وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، جب لوگوں سے بات کرو تو اچھے اخلاق سے کرو، بات اس طور پر کرو کہ اس کے دل میں آپ کی بات اتر جائے، آپ کی جگہ اس کے دل میں بن جائے۔ شریعت نے تیسرا حکم ہمیں دیا ہے المسلم اخو المسلم من سلم المسلمون من لسان و یدی، مسلمان کا بھائی ہے، اور سنو مسلمان وہی ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے اس کا دوسرا بھائی محفوظ رہے، کوئی تکلیف اس کی وجہ سے نہ ملے، چاہے زبان کا ہو، چاہے کچھ اور الفاظ نکالے، یا وہ کسی کو تعویذ کر کے تکلیف دے۔ افسوس شریعت کی یہ تعلیم تھی وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، جب لوگوں سے ملو خوش دلی سے ملو، اخلاق کے ساتھ ملو، نفرتیں بغض اور حسد کسی کے ساتھ نہ رکھو۔ جب کسی کے بارے میں حسد ہوتا ہے نا، یہ بندہ سب سے زیادہ بیوقوف ہوتا ہے جو کسی کے بارے میں حسد رکھتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بندہ نقصان صرف اپنا کرتا ہے، سامنے والے کا کچھ نہیں کرے گا۔ نمبر 1 اس کی صحت خراب ہوتی ہے، نمبر 2 اس کا ایمان بھی خراب ہو جاتا ہے۔ اور حسد انسان کو کہاں تک پہنچاتا ہے، اس کے بارے میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے۔ کہتے ایک بندہ تھا، اس کے اندر حسد تھی۔ حسد کیا تھا؟ اس کی ایک دکان تھی جس پہ وہ سامان بیچتے، عطر کی دکانیں تھی، وہ عطریں بیچتا تھا، اور اس کے دکان پر سامان اکثر بکتا تھا اور پیسے بہت کماتا تھا۔ اس کے اپوزٹ سامنے ایک دوسرے بندے نے بھی دکان کھولی اور وہ بھی سامان وہی بیچنے لگا۔ اس کے دل میں حسد بھرا، بغض آیا، حسد آیا، اسے برداشت نہیں ہوا کہ اس نے کیوں کھولا۔ یہ دیکھو نفرت انسان کو کہاں پہنچاتی ہے۔ نفرتیں تو ہمیں پھر مساجد بھی الگ کروا دیتی ہے۔ پھر مسجد میں کوئی بندہ تو مسجد میں کیوں نہیں آتا؟ میں اس امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا ہوں، ایسا وہ بندہ میں وہاں نہیں پڑھتا ہوں۔ یہ بندہ سوچتا ہے شاید میں وہاں نہیں جاتا، او بدبخت اللہ تجھے یہاں آنے دیتا۔ یہ زبان سے کہتا ہے کہ میں وہاں نہیں جاتا، ایسے کہتا ہے جیسے میں بڑا ہوں، میں وہاں نہیں جاتا، اللہ تجھے آنے نہیں دیتا ہے۔ سن لو کیا حسد انسان کو کہاں پہنچاتا۔ اس کی سونار کی دکان تھی یا عطر کی دکان تھی، یہ عطریں بیچتا تھا اور اس کی عطریں کافی بکتی تھی۔ سامنے دوسرے بندے نے جب عطر کی دکان ڈالی، اس کے دل میں حسد ہوا، یہ کمائے گا میرا کیا ہوگا، اسی پریشانی میں تھا۔ ایک بندہ آیا، کہا کیوں پریشان ہے؟ یہ لطیفے کے طور پر لکھا ہوا ہے، اور دیکھو حسد انسان کو کہاں پہنچاتا ہے۔ کہا اس وجہ سے پریشان ہوں، وہ سامنے والا بندہ مجھ سے زیادہ کمانے لگا، یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ اس نے کہا میں تجھے ایک وظیفہ بتاتا ہوں، 40 دن مسلسل یہ وظیفہ پڑھ، وظیفہ پڑھنے کے بعد ایک بندہ تیرے سامنے نمودار ہوگا، اور اس بندے سے تو کہہ کہ مجھے یہ دے، وہ ہر چیز تجھے دے گا۔ اس نے 40 دن وظیفہ پڑھا، اس کے سامنے ایک بندہ آیا، کہا مانگ جو مانگنا میں دوں گا۔ اس نے کہا اسے کہ مجھے 10 لاکھ دے، اتنا دے، اور اس نے کہا دیکھ سن لے، تو مانگے گا، شرط یہ ہے کہ تو جتنا مانگے گا تیرے سامنے والے بندے کو میں اس سے ڈبل دوں گا۔ اب اس نے جو یہ وظیفہ پڑھا تھا، حسد کس کا تھا؟ اسے سامنے والے کا۔ اس نے کہا کہ تو جتنا مانگے گا اس سے زیادہ کسے دوں گا؟ اب یہ بندہ سوچ رہا اگر میں 10 لاکھ مانگوں سامنے والے کو کتنا ملے گا؟ اگر میں ایک گاڑی مانگوں سامنے والے کو کتنا ملے گا؟ ایک گھر مانگوں سامنے والے کو کتنا ملے گا؟ اس نے کہا کیا سوچنے کے بعد کہا آپ ایک کام کرو، میری ایک آنکھ نکال دو۔ کہا کیوں؟ کہا سامنے والے کتنی نکالو گے؟ یہ حسد ہے۔ جب انسان کے اندر حسد آ جاتا ہے پھر یہ نہیں سوچتا کہ میرا خود کا نقصان ہوتا ہے۔ حسد ہو، کینہ ہو، بغض ہو، یہ نکال دو،